پاکستان کی سیاست کا اس وقت سب سے بڑا موضوع کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی شکست ہے۔ یہی سب سے اہم موضوع ہے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی وزیر اعظم عمران خان ٹٹولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے اور کون کون اس کا ذمہ دار ہے۔ آج ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ محمود خان سے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے اپنے علاوہ کئی دوسری شخصیتوں کو اس عبرتناک شکست کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے اور باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ دراصل پی ٹی آئی کی ناکامی کے ذمہ دار کے پی کے گورنر شاہ فرمان، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، شہرام ترکی، تیمور جھگڑا اور کامران بنگش سمیت 4 صوبائی وزراء، 11 اراکین اسمبلی اس کے ذمہ دار ہیں۔ گویا کہ پاکستان تحریک انصاف کئی دھڑوں میں تقسیم تھی۔ یہ کئی دھڑے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کو کم از کم وقتی طور پہ پاش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پشاور، مردان، سوابی، بنو، ڈی آئی خان اور دیگر اضلاع میں پی ٹی آئی کو بدترین شکست ہوئی ہے اور آج اسی شکست پر وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ کی بات ہوئی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان سے جو ملاقات کی ہے، وہاں پر پشاور سمیت صوبے کے 4 اہم شہروں میں پی ٹی آئی کے میئر منتخب نہ ہونے کے انہوں نے اپنے تئیں اسباب بتائے ہیں اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ مرحلے پہ جب انتخابات ہوں گے ان کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ کے پی کے الیکشن یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے پورے پاکستان میں۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی شکست کے عوامل سے متعلق انکوائری میں ہر ضلع کی سطح پر ذمہ داروں کا تعین کیا گیا ہے اور انکشاف کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی شکست کی بنیادی وجہ مہنگائی کے علاوہ ٹکٹوں کی تقسیم میں گورنر شاہ فرمان، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سمیت 4 صوبائی وزراء اور 11 اراکین اسمبلی کی باہمی چپکلش بھی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بعض ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جانب سے تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ میئر پشاور کا ٹکٹ گورنر شاہ فرمان، کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کی سفارش پر دیا گیا، جس پر ارباب شہزاد خاندان نے مخالفت کی۔ مردان کے تمام ٹکٹ عاطف خان کی سفارش پر دیے گئے تھے، جبکہ سوابی میں تمام ٹکٹ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور صوبائی وزیر شہرام ترکی کے نامزد کردہ امیدواروں کو دیے گئے۔ متھرا میں ارباب نور عالم اور ایم پی اے ارباب وسیم کو شکست کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، جبکہ تحصیل بڈبیر میں گورنر شاہ فرمان اور ایم این اے ناصر موسیٰ زئی کے درمیان اختلافات کو ناکامی کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی نے مخالف امیدواروں کو سپورٹ کرنے پہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے خلاف چارج شیٹ بھی تیار کی ہے۔ متعلقہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پہلے شو کاز نوٹسز دیے جائیں گے اور ممبران کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی، مگر یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب نتیجہ آ چکا ہے، پی ٹی آئی کو شکست ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان معاملات پہ اس وقت غور کیوں نہیں ہوا جب الیکشن کی تیاریاں کی جا رہی تھیں اور اب ان وجوہات کو ٹٹولنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب ایک شکست ہو چکی ہے اور بہت بڑی شکست ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ غلط امیدواروں کا انتخاب قرار تھا اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی اور خمیازہ بھگتا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کے پی کے دوسرے مرحلے سمیت ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن اور انتخابی حکمت عملی کی وہ خود نگرانی کریں گے، اس سے پہلے کیوں نہیں کی، اور پھر اتنی بڑی جب سیاسی شکست ہوئی تو ان کا کنٹرول، ان کا نظام اور ان کی پارٹی کا نظام کے پی میں کس طرح سے چل رہا تھا انہیں کیوں نہیں پتا تھا۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے پشاور جاتے ہیں جہاں پر موجود ہے عابد حمید جو ہمارے پشاور میں بیورو چیف ہے۔ بہت بہت شکریہ عابد حمید صاحب۔ یہ بتائیے کہ یہ فی الحال تو وزیر اعلیٰ محمود خان پرائم منسٹر سے ملے ہیں اور انہوں نے اطلاعات کے مطابق یہ ساری بات کی ہے، لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ خود بھی تو بری الذمہ نہیں ہیں اگر اتنی بڑی شکست ہوتی ہے کے پی میں پی ٹی آئی کو۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سارا ملبہ جو ہے یہ دوسرے لوگوں پہ ڈال دیا گیا ہے اور محمود خان کو بالکل بری الذمہ قرار دیا گیا ہے۔ بالکل کرمل صاحب، آپ نے جو تجزیہ کیا بڑا مختصر لیکن انتہائی جامع ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو کسی صورت بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس صوبے کے اور ان کے پاس اختیارات بھی ہیں اور ان کو اختیارات سونپے گئے تھے اور مختلف مراحل پر سینٹ کے الیکشن ہوں یا اس کے علاوہ فاٹا کے جو ایکس فاٹا جو سابق فاٹا تھا اس کے الیکشن تھے، اس میں بھی ان کو کہا گیا تھا، ان کو اختیارات دیے گئے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ تمام معاملات کو دیکھیں۔ لیکن وہی بات جو بھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہی، میں وہی دہراؤں گا کہ آپس کے اختلافات، باہمی اختلافات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔
گورنر شاہ فرمان جو ہیں وہ اختیارات کا منبع ہیں، وہ اپنے اختیارات چھوڑنے کو تیار نہیں، جو ان کے ہیں بھی نہیں۔ اس طرح جو ہے تیمور سلیم چکڑا جو ہیں ان کا ایک الگ اسٹانس ہے مختلف پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی سے باہر بھی۔ بظاہر تو وہ لگتا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہی ہیں یا وزیر اعظم محمود خان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن جو کچھ سرد جنگ ان کے مابین بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے عاطف خان اور شہرام ترکی اور وزیر اعلیٰ محمود خان کے مابین بھی اسی قسم کی ایک چپکلش چلی آ رہی تھی، جس میں انہیں اپنی وزارتوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ابھی بھی جو ٹکٹوں کی جو تقسیم کی گئی ہے یا جو اس کے لیے کوئی پارلیمانی بورڈ نہیں بنا تھا، یہ وزیر اعلیٰ یا گورنر، یہ اسپیکر، وزراء، ایم پی ایز، ایم این ایز جو متعلقہ حلقوں سے منتخب ہوئے تھے ان کے ایما پر دیے گئے، ان کے کہنے پہ دیے گئے اور پسند ناپسند پر دیے گئے۔ اسی وجہ سے پارلیمانی بورڈ نہیں تھا، اسی وجہ سے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لیکن یہ جب یہ الیکشن کی حکمت عملی بن رہی تھی کہ کہاں پہ کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کی وہاں پہ سٹرینگتھ ہے، تو کوئی ایک سینٹرل بورڈ تھا جہاں پر کوئی ایک مرکزی نظام ہو، جہاں پر ایک ایک حلقے کو، ایک ایک تحصیل کو، ایک ایک علاقے کو، ضلع کو پوری طرح سے دیکھا جا رہا ہو اور پھر وہاں پہ مل کے فیصلے کیے جا رہے ہوں۔ کیونکہ جیسے یہ آ رہا ہے کہ مردان میں جو ہے وہ عاطف خان کے کہنے پہ دیے گئے یا فلاں کو فلاں کے کہنے پہ دیے گئے، پشاور میں فلاں کے کہنے پہ دیے گئے، تو کیا مطلب یہ 6-8 لوگ اپنے طور پہ ٹکٹس بانٹ رہے تھے؟ کیسے یہ کام کیسے ہو رہا تھا؟ جی بالکل، اگر آپ دیکھیں یہ 2013 کے بعد سے جو پی ٹی آئی کی جو ایک تنظیم تھی وہ یہاں پر ایکٹیو نہیں رہی۔ جو پی ٹی آئی کا جو اسٹرکچر تھا وہ یہاں پہ ان کے جو رہنما تھے وہ یہاں پہ ایکٹیو نہیں رہے، اور جو حکومتی عہدیدار تھے زیادہ تر پاورز انہی کے ہاتھ میں چلے گئے۔ وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹکٹ کس کو دیا جائے گا، ٹکٹ کس کو نہیں دیا جائے گا۔ 2018 سے پہلے تو پارلیمانی بورڈ بنا تھا، جو جو ایکس سابق فاٹا کے لیے جو ٹکٹ دیے گئے تھے اس کے لیے بھی بنا تھا، لیکن بلدیاتی انتخابات کے لیے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ جو وزراء اور ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کی مرضی، ان کے منشا کے مطابق ٹکٹ دیے گئے۔ انہوں نے جو بتایا، انہوں نے جس کا کہا کہ یہ مضبوط امیدوار ہے، یہ تگڑا امیدوار ہے، اسی کو ٹکٹ دیے گئے۔ اور آپ اگر اوورآل ان امیدواروں کا جو ٹکٹ جن کو دیے گئے ہیں اگر آپ ان کی فہرست کا جائزہ لیں تو اس میں زیادہ تر امیدوار جو ہیں وہ تگڑے امیدوار ہیں، لیکن دیرینہ کارکن، پرانے کارکن جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے جدوجہد کی تھی وہ بہت کم ہیں اس میں۔ تو ابھی آئندہ مرحلہ جو ہے اس میں کیا نتائج اس سے مختلف آ سکتے ہیں جو کے پی میں بلدیاتی دیکھیں ہماری جو اطلاعات اس کے مطابق جی بالکل، جو دوسرا فیز ہے اس میں بہت اہم اضلاع شامل ہیں، جس میں سوات ہے، جس میں شانگلہ ہے، ملیکنڈ ڈویژن جس کو ہم کہتے ہیں، ملیکنڈ ڈویژن میں پیپلز پارٹی اپنا زور جما رہی ہے، لگا رہی ہے۔ ہزارہ ہے جہاں پر مسلم لیگ نون جو پہلے جس کا گڑھ کہا جاتا تھا وہ اپنے وہاں پر زور لگا رہی ہے، قدم جما رہی ہے۔ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ وہاں پہ کافی ایکٹیو ہیں، اسی طرح باقی ان کے جو رہنما ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔